ہمارے لیے واحد قانون ہے، اس قانون کی ہر دم ہم حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس پہ عمل بھی پیرا ہوتے ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے جو تحریک چلا رہی ہے، ہم اس تحریک میں اس کے ساتھ ہیں۔ بھائیو، یہ مسلم پرسنل لا ہے کیا؟ قانون شریعت کا وہ حصہ جس کا تعلق انسان کی نجی زندگی سے ہے، انسان کے معاشرتی اور سماجی زندگی سے ہے، خاندانی زندگی سے ہے، جیسے نکاح، طلاق، فسخ نکاح، اسی طریقے سے تعدد ازدواج یا وراثت کے قوانین، حضانت اور پرورش کے مسائل، یہ تمام کے تمام مسائل مسلم پرسنل لا میں آتے ہیں۔ اس ملک میں ایک وقت میں مسلم حکمرانوں کی حکومت تھی، اس وقت دارالقضاء کا نظام چلتا تھا، اور مسلمانوں کے بلکہ ملک کے تمام لوگوں کے جھگڑے اس دارالقضاء میں پہنچا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب انگریزوں کا ناپاک تسلط ہوا اس ملک میں تو 1882 عیسوی میں اس ملک میں دارالقضاء کے نظام کو ختم کر دیا گیا، جبراً، ظلماً، مسلمانوں کے ہنگامے کے باوجود، مسلمانوں کے مطالبے کے باوجود، اور پھر مختلف کورٹ قائم کیے گئے، اور پھر معاملہ کورٹ میں جانے لگا، یہاں تک کہ کئی ایسے معاملات آئے جس میں کورٹ نے مسلمانوں کے شریعت کے خلاف، مسلمانوں کے نجی مسائل میں ججمنٹ دیے، مسلمانوں میں زبردست اشتعال پیدا ہوا، بے چینی پیدا ہوئی۔ اس وقت واحد تنظیم تھی ملک کے اندر، جمعیت علماء ہند، اس وقت کے صدر محترم مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، مجاہد ملت مفتی مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اور دیگر اکابر، ان حضرات نے زبردست احتجاج کیا، اور انگریزوں کی جو کوشش تھی کہ پورے ملک کے اوپر یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے، اس کی مخالفت کی گئی۔ اس مخالفت سے مجبور ہو کر کے، مسلمانوں کی زوردار احتجاج سے مجبور ہو کر کے، انگریز حکمرانوں نے ایک قانون بنایا 1937 میں۔ اس قانون کے مقدمے میں لکھا گیا کہ چونکہ مسلمان یکساں سول کوڈ کے خلاف زبردست احتجاج کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم جمعیت علماء ہند اس کے خلاف تحریک چلا رہی ہے، اس لیے ان کے لیے ایک مستقل شریعہ اپلیکیشن ایکٹ پاس کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا وہ حالات ختم ہو گئے؟ آج بھی یکساں سول کوڈ کی تلوار لٹک رہی ہے، تو آج بھی جمعیت علماء اس کے خلاف بھرپور انداز میں تحریک چلا رہی ہے، اور اس کے خلاف اس کو کنڈم کرتی ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے سنا کہ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جس دن کورٹ کا وہ فیصلہ آیا تھا، اور فیصلہ نہیں بلکہ کورٹ نے رائے مانگی تھی، اور گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو افیڈیوٹ داخل کیا گیا کورٹ میں، اسی دن حضرت مولانا نے یہ اعلان کیا کہ یہ یکساں سول کوڈ کی طرف بڑھتا ہوا قدم۔ میرے بزرگوں، جب تک آپ بیدار رہیں گے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے، نہیں تیرا نشیمن قصد سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہماری جو بنیادی صفت تھی، جرأت، بہادری، تعلیم یافتہ ہونا، ہنرمند ہونا، یہ ساری صفات ہم سے چونکہ سلب ہوتی جا رہی ہیں یا کمزور پڑتی جا رہی ہیں، اس لیے مشکلات آتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا تو عقاب، یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بزرگوں، ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور